اب آپ اس مبارک سلسلے کا 28واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ اس نے کہا اچھا اب تیسری بات یہ ہے، اگر یہ دونوں باتیں نہیں مانتے ہو تو پھر میری ایک تیسری بات مانو۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ لا تقاتلوہ ہو، اس کے ساتھ جنگ نہ کرو۔ انہوں نے کہا پھر جنگ نہ کرے تو کیا کریں آخر، کیسے؟ انہوں نے کہا کچھ سلو کا راستہ نکالو، جنگ نہ کرو۔ واللہ انہ لنبی، خدا کی قسم وہ اللہ کا نبی ہے اور نبی سے کوئی جنگ نہیں جیت سکتا۔ آپ جنگ نہیں جیت سکتے، آپ مارے جائیں۔ انہوں نے کہا اچھا ہم تیسری بات تیری مانتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں کرتے۔ تو ہرقل نے حضور کو پیغام بھیجا، اس نے کہا حضور ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، آپ کے ساتھ صلح کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہم انتظار میں بیٹھے ہیں، آؤ مکاؤ۔ نے کہا حضور آپ 2 سال بیٹھے رہے ہیں جس جگہ آپ تبوک میں بیٹھے ہیں، بالکل بیٹھے رہے ہیں، ہم احترام کریں گے، ہم عزت کریں گے، ہم جنگ نہیں کریں گے آپ کے ساتھ۔ حضور نے اپنے صحابہ کو بلایا، آپ نے فرمایا پھر ہمارا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی دعوت نبوت جو ہے وہ عرب سے نکل کے باہر روم تک بھی پہنچائیں اور ان کو بھی دعوت مبارزت دیں، اور اگر وہ نہیں نکلتے مقابلے پر تو نہ نکلے، اب ہم ساری زندگی تو تبوک نہیں بیٹھے رہیں گے، ہمارا مقصد حل ہو گیا، چلو واپس مدینہ منورہ۔ اچھا اب دنیا میں تو بات اڑ گئی کہ بھئی مسلمانوں کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ 30,000 کے لشکر پر 2 لاکھ بن الاسفر مقابلے پہ نہیں آتے۔ ہرقل ڈر گیا، ہرقل ڈر گیا۔ بس یہ بات ایسی ہوئی کہ سب قبائل دوڑ دوڑ کے اسلام میں آنے۔ کبھی جب اس کا مقابلہ بن الاسفر بھی نہیں کر سکتا، اس کا مقابلہ ہرقل روم نہیں کر سکتا، ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ اس کے بعد حضور نے لشکر چلایا۔ آپ نے فرمایا ایک جگہ ہے راستے میں، اس کا جگہ کا نام ہے وشل، تو وہاں ایک پتھر ہے، اس سے پانی ٹپکتا ہے، پانی یعنی ابھرتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے۔ مجھ سے پہلے اگر کوئی پہنچ جائے تو اس پانی کو نہیں چھیڑنا جب تک کہ میں نہ پہنچوں۔ لیکن کچھ منافقین جو تھے وہاں پہنچ گئے، پانی نکل رہا تھا تو جلدی جلدی سے انہوں نے اپنے برتنوں میں تو پانی بھر لیا۔ جب حضور پہنچے تو اس میں چند قطرات ہی باقی رہ گئے۔ حضور نے فرمایا قاتلہم اللہ لعنہم اللہ، میرے بات کی مخالفت کی، میں نے کہا تھا کہ مجھ سے پہلے اگر کوئی پہنچ جائے تو اس سے۔ اب انہوں نے فرمایا اچھا تھوڑا سا پانی جمع کرو، اسی پانی کو جمع کیا گیا۔ حضور نے وضو فرمایا، وضو کر کے اسی پتھر پہ ڈال دیا۔ صحابہ کہتے ہیں سمعنا صوتا، ہم نے ایسی آواز سنی کر رعدا، جیسے بجلی کڑک مارتی ہے، اور اس کے بعد اس سے ایسا چشمہ نکلا کہ اتنی طاقت سے تو نہر بھی نہیں بہتی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ بدبخت مجھ سے پہلے آ کر اس کا پانی نہ نکالتے لجرا نہرا عظیما فی ارض العرب، پورے عرب کی سرزمین میں نہر جائے، لیکن ان بدبختوں نے پہلے پانی نکال دیا تو اب پورے عرب میں تو نہیں جائے گی، لیکن اس جگہ کو آباد کرے گی۔ یہ وہی چشمہ ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جاری ہوا، جس کی وجہ سے آج مزار تبوک، آپ دیکھتے ہیں نا تبوک سے ہر چیز آ رہی ہے، سبزی آ رہی ہے، خیار آ رہا ہے، چیزیں آ رہی ہیں، باغات آ رہے ہیں، وہ پورا علاقہ جو آباد ہے اسی چشمے کی وجہ سے آباد ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ڈالا۔ آج بھی تبوک کا جو وادیاں ہیں، مزاریں ہیں، یہ وہی پانی ہے، وہی وشل ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ تھی عقبہ، نے ایک ٹیلہ تھا بہت اونچا۔ حضور نے حضرت حذیفہ کو اور عمار ابن یاسر کو لیا اور حکم دیا بھی اور کوئی آدمی ہمارے ساتھ نہ آئے، اور حضور اپنے گھوڑوں کے ساتھ اس ٹیلے پہ چڑھ گئے۔ کھڑے ہو کے آپ اپنے لشکر کو دیکھ رہے ہیں۔ منافقین کو موقع ملا تو ان کے 14 آدمی جو تھے مل کر انہوں نے کہا کہ ہم اس چوٹی پر دوسری طرف سے جا کے حضور کو دھکا دے کے گرا دیتے، اس سے اچھا موقع ہمیں کوئی نہیں ملے گا کہ اس وقت حضور اکیلے کھڑے۔ ادھر سے دشمن یہ منافقین جو ہیں 14 آدمی چڑھنے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھ لیا اور حضرت حذیفہ نے بھی دیکھ لیا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی طرف دوڑا، میرے ہاتھ میں ما عندی اللہ بیجن، میرے ہاتھ میں اتنی سی چھوٹی تھی صرف، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس چھوٹی کے ساتھ میں نے کہا ظالموں کدھر اوپر آ رہے ہو؟ اچھا میں نے یہ نہیں سمجھا کہ حملے کے لیے آ رہے ہیں، میں نے یہ سمجھا کہ جب اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے کہ اس ٹیلے پر اور کوئی نہ چڑھے تو یہ حضور کے حکم کی خلاف ورزی کر کے کیوں چڑھے؟ بس اتنی سی بات۔ میرے دل میں یہ نہیں تھا، نہ مجھے معلوم تھا کہ یہ تو قاتلانہ حملے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ان پر ایسا روب پڑا کہ وہ پیچھے بھاگ گئے۔ جب میں واپس آیا حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کیوں آ رہے تھے؟ نے کہا وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ تم نے پہچانا وہ کون تھے؟
اس نے کہا حضور ان کے چہروں پر چونکہ کپڑا تھا میں پہچان تو نہیں سکا، لیکن ان گھوڑوں سے مجھے اندازہ ہے کہ بنو تمیم کے لوگ تھے، ان کے گھوڑے میں پہچانتا ہوں قبیلے کے، لیکن وہ بندے میں نہیں پہچان سکا۔ آپ نے فرمایا ہم فلان و فلان و فلان و فلان، حذیفہ وہ 14 آدمی، اس کا نام یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا، یہ نام سارے رکھ لو۔ لیکن میں نے کہا کہ حضور کی، انہوں نے کہا حضور فرمایا نہیں کسی کو نہیں بتانا۔ میں نے کہا حضور اجازت دیں ان کو قتل کر دو۔ میں نہیں، قتل نہ کرو، کیونکہ ان الناس یحدثون ان محمد یقتل اصحابہ، کہ اب اللہ کے نبی جو ہیں اپنے ساتھیوں کو، کلمے پڑھنے والوں کو بھی قتل کرنے لگے، ایسا نہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا حذیفہ نام بتائی، اسی لیے حذیفہ بن الیمان کو کہا جاتا تھا صاحب سر رسول اللہ، حضور کا رازدان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام ان کو تو بتایا اور کسی کو نہیں بتایا۔ اسی لیے صحابہ بعد میں جب کوئی آدمی مرتا اور اس کا جنازہ آتا تو حضرت عمر سب صحابہ جو تھے کانا ینظران الی حذیفہ، حضرت حذیفہ کو دیکھتے کہ اس جنازے پر حذیفہ کھڑا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے یا نہیں کھڑا۔ اگر حذیفہ کھڑے ہیں تو پڑھ لیتے، نہیں کھڑا تو مانا ایک منافق ہے، پھر وہ بھی صحابہ جنازہ نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حذیفہ بن الیمان کو تو پتا ہے اور کسی کو پتا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور اسی ضمن میں یعنی جب حضور تبوک میں جا رہے تھے تو منافقون نے ایک اور سازش کی، مدینہ منورہ میں ایک مسجد بنائی۔ ایک ابی عامر راہب تھا شام میں، اس نے کہا، یہودی تھا، اس نے کہا کہ دیکھو تم مدینے میں جب تک ایک مقابلے کا مرکز نہیں بناؤ گے نا تم مقابلہ نہیں کر سکتے مسلمانوں کا، جب تک آدمی کا اڈا نہ ہو، مقابلے کا مرکز نہ ہو تو مقابلہ کیسے کرو؟ تم ایک مسجد بناؤ، اس کو نام مسجد کا دو، حضور کو لے آؤ، افتتاح حضور سے کراؤ، وہاں نمازیں شروع کرو، آہستہ آہستہ تمہاری جماعت بنے، اور پھر میں یہاں سے مسلمان ہو کر بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اندر تو میں یہودی رہوں گا، لیکن اوپر سے میں اسلام لے آؤں گا، اور وہاں آ کر ہم اپنا حلقہ بنا کے پھر مسلمانوں کی قوت کو کاٹیں گے اور توڑیں گے۔ جب تک ہمارا مرکز نہیں ہوگا پھر تو کام نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے ایک مسجد بنائی، حضور کی خدمت میں بھی آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ چل کے اس مسجد میں نماز پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا انی مشغول فی غزوۃ تبوک، میں تو تبوک کے مسئلے میں بڑا مشغول ہوں، تبوک کے بعد آنے پر دیکھا جائے گا۔ تو نے کہا اچھا ٹھیک ہے حضور، جب آپ تبوک سے آ جائیں نبی مہربانی کریں، بس ایک دفعہ آپ قدم دے دیں، بس ایک دفعہ آپ نماز پڑھا دیں تاکہ ہماری جو ہے نا وہ مسجد میں برکت ہو جائے۔ اللہ نے حضور کو اطلاع کر دی۔ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کافروں نے جو مسجد بنائی ہے ان کا مقصد مسجد نہیں ہے، ان کا مقصد مسلمانوں میں تفریق ڈالنا ہے، اور یہ انتظار کر رہے ہیں اللہ کے اس دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن کا کہ وہ آئے، اور قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا مقصد نیک ہے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون لا تقم فیہ ابدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ اس مسجد میں کبھی قدم نہ رکھنا، آپ کی شان وہ مسجد ہے جو قباء میں، جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، جس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی ظاہری اور باطنی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بھی ان کو محبوب رکھتے ہیں۔ افمن اسس بنیانہ علی التقوی خیر، وہ مسجد زیادہ بہتر ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، نہ کہ وہ مسجد جس کی بنیاد جو ہے جہنم کی آگ کے کنارے پہ رکھی گئی۔ ان کا نتیجہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو جہنم ملے گی۔ اللہ کے نبی نے اسی وقت حکم دیا، مالک نے دخشن کو حکم دیا کہ آپ فوج لے کے جائیں اور اس مسجد کو جا کے جلا دیں۔ جو چیز مسلمانوں کی تفریق، نام چاہے مسجد رکھ دو تو مسجد تھوڑی بن جاتی ہو۔ اب جناب جب مالک ابن دخشن فوجی لے کے پہنچا تو یہودی تو گھبرا گیا، انہوں نے کہا یہ کیا ہو؟
انہوں نے کہا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِإِحْرَاقِهَا، حضور نے ہمیں حکم دیا کہ جلا دو. یعنی اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ منافقوں پہ چوٹ ضرب پہ ضرب پڑ گئی. اب ان کا راز بھی کھل گیا، تو پتہ لگ گیا، اللہ کے نبی کو تو پتہ لگ گیا ہم نے مسجد کیوں بنائی تھی. اور اسی اثنا میں ابھی حضور مدینے کے اندر داخل نہیں ہوئے کہ صحابہ کہتے ہیں صبح کی نماز ہے اور حضور پاک دور تشریف لے جاتے تھے اپنے قضاء حاجت کے لیے. حضور واپس نہیں آئے. اب ہم انتظار کر رہے ہیں. خطرہ ہو گیا کہ اگر ہم مزید انتظار کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج نکل آئے اور نماز کا وقت چلا جائے. اب صحابہ گھبرا گیا، ابھی کیا کریں، انتظار کریں وقت جاتا ہے، نہ انتظار کریں تو کیا کریں، نماز جاتی ہے، کریں کیا. آخر صحابہ نے کہا کہ بھئی نماز تو اللہ کا فرض ہے نا، وہ تو کسی کے لیے مؤخر نہیں کیا جا سکتا. تو عبد الرحمن ابن عوف کو حکم دیا گیا جی آپ امام بنے اور ہمیں نماز پڑھائیں. عبد الرحمن ابن عوف نے کھڑے ہو کے نماز شروع کی. ابھی حضور پاک نے ایک رکعت پڑھی تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف نے ایک رکعت پڑھائی تھی کہ حضور تشریف لے آئے. جب سلام پھیرا تو اب حضور کھڑے ہو کے اپنی رکعت پوری کرے اور صحابہ کانپ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے غلطی کی. حضور تھوڑی دیر میں تو آ گئے تھے. جب فارغ ہوئے حضور نے فرمایا تم سب نے بہت اچھا کیا ہے، نماز فرض ہے، اس کے موقعات مقرر ہیں، کسی کے لیے نماز آگے پیچھے نہیں کی جا سکتی. تم نے بہت اچھا کیا، اچھی بات. اگر میں نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے ایک رکعت پڑھ لی تو کیا ہو گیا، جماعت ہو گئی. لیکن تم لوگوں نے بہت اچھا کیا ہے. یعنی نماز کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ کے نبی کی انتظار میں بھی تاخیر نہیں کی جا سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آگے چلے. ایک صحابی تھے ابا رحمہ، وہ کہتی ہیں خدا کی شان ہے کہ میرا اونٹ جو تھا نا وہ حضور کے قریب جو گزرا تو مجھے اونگ آ رہی تھی، تھکا ہوا تھا سفر کا. مجھے خیال نہیں آیا وہ اتنا قریب سے گزرا کہ حضور کے پاؤں کو اتنا رگڑ آئی کہ پاؤں زخمی ہو گیا. حضور بالکل مس کیا نا اس نے ساتھ، ایسا رگڑ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں زخمی ہو گیا. حضور نے غصے میں مجھے بیت مارا. پھر میری آنکھ کھلی. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور میں نے آمدن تو نہیں کیا. خیر کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں نے پھر اونٹ ہٹا لیا. کہتے ہیں پھر مجھے اونگ آ گئی، خدا کی قدرت ہے میرے اونٹ نے پھر جا کے اسی جگہ رگڑا لگایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے ٹوک مارا. کیا کر رہے ہو ابا رحمہ؟ اب مجھے تو نیند ہے نا جی. کہتا ہے پھر میں خیر اونٹ کو لے کے بالکل پیچھے چلا گیا اور پھر میں چھپ گیا کہ حضور کے سامنے نہ آؤں. اب اگر حضور نے مجھے پکڑا مجھے سزا دیں گے. تو کافی دیر کے بعد حضور نے مجھے بلایا. اب میں کانپتے ہوئے حضور کے سامنے پیش ہوا. میں نے کہا اب آ گیا. میں نے 2 دفعہ زیادتی کی ہے. حضور نے فرمایا ابا رحمہ وہ جو تم نے کیا نا وہ تمہارے بس میں نہیں تھا، تمہیں نیند تھی. لیکن میں نے تمہیں جو بیعت مارا تھا مجھے تو نیند نہیں تھی، لہذا یہ بیعت لے لو اور بدلہ لے لو. میں قیامت میں بدلہ نہیں دینا چاہتا. یہ تھے اللہ کے رسول. فرمایا میں نے تمہیں بیعت مارا تھا لیکن یہ لو بیعت، اور یہی بیعت میں نے مارا، یہی تو مجھے مار لو. کہا رسول اللہ میں آپ کو کیسے بیعت مار لوں؟ کہا تمہیں میں جو حکم دے رہا ہوں. انہوں نے کہا قد عفوت یا رسول اللہ، حضور میں نے معاف کر دیا، بس بات ختم ہوگی. میں کیسے اللہ کے نبی کو بیعت مار سکتا؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے. تو اب مدینہ منورہ میں آنے کے بعد صرف متخلفین جو تھے نا جی، وہ لوگ کچھ تو بالکل حق بجانب تھے لیکن معذور تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس عذر بھی نہیں تھا لیکن ان کا ایمان یا نیت میں بھی کوئی شک نہیں تھا. وہ متخلفین تھے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. زندگی باقی تو بات باقی. وما علینا الا البلاغ. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ دروس سیرت نبویہ علی صاحبہا الف الف تحیہ کے ضمن میں ہم نے غزوہ تبوک کے بارے میں پڑھا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عزت و کامرانی سے لوٹایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے. اس سفر کے دوران میں کچھ واقعات پیش آئے. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عقبہ پر یعنی ایک پہاڑی کی چوٹی پر تشریف لے گئے اور آپ کے پاس
صرف حضرت حذیفہ اور حضرت عمار تھے، اور حضور نے حکم دیا کہ اور کوئی نہ آئے۔ یہ بھی دراصل سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یعنی پہلو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی نگرانی فرماتے تھے کہ لشکر کیسے جا رہا ہے، ترتیب کیسی ہے، تنظیم کیسے ہے۔ تو اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور سارا لشکر آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو بنو تمیم کے کچھ منافقین جو تھے ان میں سے 14 آدمیوں نے اتفاق کیا کہ ابھی بڑا اچھا موقع ہے اور آپ اکیلے ہیں اور پہاڑ کی چوٹی پہ ہیں اور زیادہ سے زیادہ 2 آدمی ساتھ، تو ایسے موقع پر ہم کیوں نہ ایسے طریقے سے اوپر پہنچیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیں یا حملہ کر دیں۔ تو وہ 14 آدمی جو تھے انہوں نے پہاڑ پر دوسرے راستے سے چڑھنا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت حذیفہ اور حضرت عمار ساتھ کھڑے۔ حضور نے فرمایا کہ حذیفہ ذرا پہاڑ کی طرف نظر ڈالو، تو جب انہوں نے نظر ڈالی تو چڑھتے ہوئے نظر آ گئے۔ اب وہ گھبرا گئے، کبھی ہم نے تو حملہ کرنا تھا نا خفیہ، لیکن ہماری بات تو ظاہر ہو گئی، ہمیں صحابی نے دیکھ لیا تھا۔ حضرت حذیفہ نے انہیں جب للکارا، نے کہا کہ نہیں ہم تو ویسے چڑھ رہے تھے، بھی حضور اکیلے کھڑے ہیں اور ایسی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے پہچانا تھا وہ کون تھے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور، ان کے چہروں پہ کپڑے تھے، لیکن ان کے گھوڑوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ بنو تمیم تھے۔ آپ نے فرمایا وہ منافق تھے اور اس کا نام یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا۔ 14 آدمیوں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتلا دیا۔ اسی لیے حضرت حذیفہ بن الیمان کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا رازدان، کہ حضور نے نام تو بتلا دیے لیکن حکم دے دیا کہ کسی کو بتلانا نہیں، بس یہ راز ہے۔ اور حضرت حذیفہ نے بھی حضور کی اس راز کو نبھایا کہ پھر ساری زندگی کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ حضور نے منع فرما دیا۔ اور دوسرا واقعہ اس سفر میں یہ پیش آیا کہ صبح کی نماز وقت تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حاجات کی قضاء حاجات کے لیے دور تشریف لے جاتے تھے، لوگوں سے بہت دور۔ اور اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ حمامات یہ ویسی چیزیں تو ہوتی نہیں تھی، بس آدمی پہاڑوں میں اور غاروں میں اور دور چلا جاتا تھا کہ لوگوں کی نظروں سے دور ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور تشریف لے گئے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں اور حیران ہے کہ نماز کا وقت بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے اور حضور ابھی تشریف نہیں لائے۔ جب بالکل نماز کا وقت جانے کا ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز سورج نکل جائے اور نماز قضا ہو جائے، تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو حکم دیا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھائی۔ ابھی 1 رکعت پڑھائی تھی کہ میرے آقا تشریف لے آئے اور انہیں آ کے جماعت میں نماز پڑھی، جس سے محدثین نے مسئلہ نکالا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ حضرات بھی اپنے ذہنوں میں رکھ لیا کریں کہ بعض لوگ ہیں نا اعتراض کرتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ کی کیا ضرورت ہے، امام شافعی کی کیا ضرورت ہے، امام مالک کی، امام احمد حنبل کی۔ بھئی اللہ کا قرآن ہے، حدیث موجود ہے، تو ہمیں پھر ان ائمہ کی ضرورت کیا تھی؟ اصل بات یہ نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ ان کا مطلب ائمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث پاک تو آپ بھی پڑھ لیں گے، میں بھی پڑھ لوں گا، لیکن اس حدیث سے مسئلہ کیا نکلا؟ اب ایک حدیث میں اتنا ہے کہ حضور پاک نے عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے 1 رکعت پڑھی، بس حدیث مبارک تو اتنا کہتی ہے نا۔ یہ ان فقہا کا کام ہے کہ انہوں نے مسئلہ نکالا اور پھر باقاعدہ اس پہ باب باندھے کہ صلاۃ الاکابر خلف الاصاغر، کہ بھئی ایک مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ کبھی کبھی بڑا بھی چھوٹے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی اب حضور سے بڑا تو کوئی ہو نہیں سکتا نا۔ عبد الرحمن ابن عوف کا جتنا شان کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ نبی تو نہیں بن سکتے، تو اب نبی ایک صحابی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس سے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ کبھی بڑا عالم ہے آگے طالب کھڑا ہے تو نماز ہو جائے، تو بڑا بھی چھوٹے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، کہ اللہ کا نبی بھی غیر نبی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ تو حضور کی نماز ہی نہ ہوتی، یا حضور نماز نہ پڑھتے آپ کھڑے رہتے۔ تو اس لیے یہ محدثین و فقہا کا کام ہوتا ہے کہ اس حدیث سے مسئلہ کیا نکلا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح معنوں میں 1 رکعت پڑھی ہے تو عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے پڑھی ہے،
اور 10 نمازیں جو ہیں حضور پاک نے جبریل علیہ السلام کے پیچھے پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل اوقات صلاۃ کی تعلیم دینے کے لیے آئے نا کہ حضور یہ وقت ہے فجر کا کہاں تک، یہ ظہر کا کہاں تک، عصر کا کہاں تک، مغرب کا کہاں تک، عشاء کا کہاں تک، تو انہوں نے 10 نمازیں پڑھیں. 5 نمازیں اول وقت میں پڑھا دی اور 5 نمازیں آخر وقت میں پڑھا دی، اور بدلا دیا کہ حضور کے اب صبح صادق سے لے کر مثلا سورج کے نکلنے تک فجر کا وقت ہے. اسی طرح بھی اب زوال کے ہونے کے بعد سے لے کر ماشاءاللہ تقریباً 3:30 بجے تک ظہر کا وقت ہے. اسی طرح عصر کا وقت جو ہے جی سورج ڈوبنے تک ہے، لیکن یہ نہیں کہ سورج پیلے ہونے کے بعد نماز مکروہ ہو جائے گی. اسی طرح سورج ڈوبنے کے بعد شفق احمر کے ڈوبنے تک عشاء کا وقت ہے. اچھا، اسی طرح عشاء کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو افضل یہ ہے کہ آدھی رات سے پہلے پہلے پڑھ لی جائے، ورنہ فجر صادق تک، صبح صادق تک آپ عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں. تو یہ تعلیم جب دی گئی تو 10 رکعتیں حضور پاک نے 10 نمازیں جبریل علیہ السلام کے پیچھے بھی ادا فرمائیں. اور اسی طرح 1 رکعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بھی تشریف لے آئے. نماز ہو گئی. حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ بالکل گھبرانے کی بات نہیں، آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا ہے، نماز اللہ کی ہے. ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا. اور اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ منافقین نے ایک مسجد بنائی ہے جو مسجد مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی مسجد رسول اور مسجد قباء، یہ تو آپ نے دیکھی ہے، ان دونوں کے درمیان میں ایک جگہ تھی جہاں انہوں نے مسجد ضرار بنائی. اس مسجد کا نام تھا مسجد ضرار. یہ مسجد اصل میں اس لیے بنائی گئی تھی کہ ابی عامر شام کا ایک بہت بڑا یہودی راہب تھا، یہودیوں کا عالم تھا. اس نے منافقین مدینہ سے رابطہ قائم کیا کہ بھی اسلام کو تو بڑی طاقت مل گئی، اب یہودیوں کو مدینہ سے نکالا گیا، پھر خیبر آ گئے، پھر خیبر سے نکالا گیا، اب ہمیں جزیرہ عرب سے بھی نکال کے باہر پھینکا جا رہا ہے، تو ہم تو بڑے کمزور ہو گئے ہیں، تو اب ہم کھل کر تو مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں، مسلمانوں کے اندر مل جائیں، مسلمان بن کے رہیں، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارا بھی تو کوئی مرکز ہو، ہمارے پاس بھی تو کوئی مرکز ہونا چاہیے. اس لیے تم لوگ ایک مسجد بناؤ اور شو یہی ہو کہ یہ مسجد ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے. کوئی قباء کی مسجد میں نہیں پہنچ سکتا، کوئی مدینہ پاک کی مسجد میں نہیں پہنچ سکتا، چلو بھی درمیانی مسافت میں ایک اور مسجد بن گئی کہ لوگوں کی نماز جو ہے وہ مسجد میں ہو جائے. اور انہوں نے تبوک کے جانے سے پہلے حضور پاک سے بھی خواہش کی تھی کہ یا رسول اللہ مہربانی کریں، آپ ہماری مسجد کے افتتاح فرما دیں، ایک دفعہ آپ ایک نماز پڑھا دیں تاکہ پھر برکت ہو جائے گی. آپ نے فرمایا میں تبوک کے مسئلے میں مشغول ہوں، تبوک سے واپس آنے کے بعد غور کیا جائے. جب حضور واپس آ گیا تو حضور کو پتہ چلا کہ وہ تو منافقون نے مسجد بنائی. حضور پاک نے مالک ابن دخشن آپ کے صحابی ہیں ان کو حکم دیا کہ جاؤ اور مسجد کو جلا دو، توڑ دو اور جلا. اسی کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فیہ ابدا. اللہ نے حکم دیا کہ میرا مدنین نے جو مسجد بنائی ہے یہ کفر ہے، نفاق ہے، مومنوں کو لڑانے کا ایک اڈا ہے، یہ بالکل اللہ کے رسول کی دشمنی ہے. یہ بڑی قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصد نیک ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں. لا تقم فیہ ابدا. اس مسجد میں آپ کبھی بھی قدم نہ رکھیں. آپ کا مقام وہ ہے لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد قباء جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، وہ مقام ہے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس مسجد کو بھی جلا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچ گئے
تو اب کچھ لوگ جو تھے بالکل جنہوں نے نفاق کیا تھا منافق تھے اور تبوک میں نہیں گئے، لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے کہ تھے مخلص پکے مومن سچے اندر باہر سے، لیکن غلطی ہو گئی بیچارے وہ تبوک نہیں جا سکے۔ ان میں 3 صحابہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے جو سیاہ ستہ کی حدیثوں میں بھی موجود ہے، کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارۃ ابن الربیع۔ یہ 3 آدمی تھے بڑے پکے مسلمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچ گئے تو اب کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میرے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی کہ میں کیا منہ لے کر جاؤں حضور کی خدمت میں، حالانکہ میرا کوئی عذر نہیں، کوئی مجبوری نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ٹھیک ہے، میں گیا، اور کہتے ہیں کہ فتبسم، حضور مسکرائے، لیکن میں نے سمجھ لیا کہ یہ مسکراہٹ جو ہے ناراضگی، پیار کی مسکراہٹ اور ہوتی ہے اور غضب کی مسکراہٹ اور ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں کعب کیا تھا تمہیں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ واللہ ما بی عذر، حضور خدا کی قسم میرا کوئی عذر نہیں، میرے پاس مال تھا، دولت تھی، سواری تھی، پیسہ تھا، سب کچھ تھا، حضور کوئی عذر نہیں، بس میں یہی شیطان کے وساوس کے دھوکے میں آ گیا کہ آج جاتا ہوں اور صبح جاتا ہوں اور رات نکلوں گا اور کل نکلوں گا اور میرے پاس اتنے تیز گھوڑے ہیں تو میں فوراً جا کے قافلے کو پکڑ لوں گا، بس کرتے کرتے میں رہ گیا اور قافلہ چلا گیا، میرا عذر کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق کعب، کہ کعب نے سچ کہا، جھوٹ نہیں بنایا، بہانہ نہیں بنا۔ حضرت کعب کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو مجھے ساتھیوں نے کہا کہ عجیب آدمی ہو یار، سب لوگ آئے قسمیں کھا کے حضور سے معافی لے گئے، تم بھی کوئی قسم شسم کھا لیتے، حضور معافی مانگ لیتے تو اللہ تو معافی دے دیتے نا، یہ تم نے کیا کیا؟ کہا کہ نہیں، الصدق ینجی والکذب یہلک، صدق سے آدمی کو، سچ سے نجات ملتی ہے، جھوٹ آدمی کو ایک نہ ایک وقت ہلاک و برباد کرتا ہے، سچ سچ ہے۔ میں نے ایک غلطی کی اور پھر حضور کے سامنے جا کے جھوٹ بولوں؟ تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ میرے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اور بھی 2 صحابی ہیں، ہلال ابن امیہ، مرارۃ ابن ربیع، انہوں نے بھی سچ کہا ہے، ان کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا ابھی اب تمہارے بارے میں جو فیصلہ اللہ کرے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نے حکم دے دیا صحابہ کو مقاطعہ، کہ ابھی ان 3 آدمیوں کے ساتھ بات چیت، لینا دینا، اٹھنا بیٹھنا سب بند، حتیٰ کہ حکم دے دیا گیا کہ بھی اپنے گھر والیاں جو ہیں، بیویاں جو ہیں، اولاد بیوی بیٹے، کوئی بھی ان سے بات نہ کرے۔ ان 2 صحابہ نے، حضرت ہلال نے اور حضرت مرارہ ابن ربیع نے آدمی بھیجے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بوڑھے آدمی ہیں، عورت کے بغیر گھر میں رہ نہیں سکتے ہیں، تو اگر اجازت ہو تو ہم عورتوں کو رکھ لیں ورنہ ان کو بھیج دیں ماں باپ کے گھر۔ حضور نے ان کو اجازت دے دی، لیکن کہا کہ بولنا نہیں۔ حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ مجھے بھی کہا گیا کہ تم بھی جا کر اجازت دو، میں نے کہا کہ میں آیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ الحق تم گھر چلی جاؤ، چونکہ تم جوان عورت ہو، میں جوان آدمی ہوں، خدا نہ خواستہ صبر نہ کر سکیں، پہلے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہیں، کسی اور غلطی میں ہم مبتلا ہو، تم بھی جاؤ۔ اب حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ 40 دن گزر گئے اسی مقاطع پر کہ پورا مدینہ منورہ میں کوئی بندہ نہیں جو ہم سے بات کرے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں بھی دیا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 3 آدمی جو پیچھے رہ گئے، جب ان پر ان کی زمین بھی تنگ ہو گئی اور ان کا جینا بھی تنگ ہو گیا، اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی بات نہ کرے کوئی۔ حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میرے 2 صحابی جو تھے نا، وہ تو خیر بوڑھے تھے، وہ تو گھر میں بیٹھ گئے بیچارے کہ کوئی بولتا نہیں، سلام کرو کوئی جواب نہیں دیتا۔
لیکن میں جوان آدمی تھا، میں آ جاتا تھا مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، چلو بھی نہ بولے، میں تو زیارت کر لیتا ہوں نا، چلو حضور نہیں بولتے. اور کہتا ہے کہ میں ایسی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا کہ میں یوں دیکھتا کہ حضور میری طرف دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں، کبھی محبوب دیکھتا بھی ہے کہ نہیں. کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تو حضور مجھے دیکھتے تھے، لیکن جب میری نظر پڑتی تو حضور فوراً اپنا چہرہ پہ. محبت جب ہو نا، ہم نے تو حضور کو محبوب بنایا ہی نہیں نا، ہم تو نام کے مسلمان ہیں نا جی. بس ہاتھ چوم لیے، 12 ربیع الاول کو جھنڈی لگا لی، سبحان اللہ، جنت میں گھر بن گیا، خلاص. ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے داڑھی رکھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے روزے رکھنے کی، قرآن پڑھنے کی، عبادت کرنے، ہمیں کیا ضرورت. ہمارے اتنا تھوڑا کام ہے کہ ہم اللہ کے نبی پہ کتنا احسان کرتے ہیں. نام آتا ہے اپنے ہاتھ چوم لیتے ہیں، 12 ربیع آتی ہے جھنڈی لگا دیتے ہیں، معراج کی رات آتی ہے جا عمرہ بھی کراتے ہیں، ماشاء اللہ. اور کیا چاہیے اللہ کے نبی کو ہم سے؟ ہمارا تھوڑا احسان ہے حضور پر. ہم نے محبوب بنایا نہیں نبی پاک. یہ ٹھنڈے دل سے ہمیں ماننا چاہیے. ایک لڑکی سے محبت ہو جائے، دیکھو کتنی قربانیاں دیتے ہو. 8 گھنٹے جو اس کی سڑک کے اوپر کھڑا ہونا پڑے، گلیوں میں کھڑا ہونا پڑے، کھڑا ہے کہ ادھر سے گزرے گی دیکھوں گا. بس سٹاپ وہ بھی اسی سے بس پہ بیٹھتی ہے، اور میں نے بھی یہیں کھڑا ہو کے انتظار کرنی ہے. کھڑا ہے، ٹہل رہا ہے، بارش برس رہی ہے، کپڑے بھیگ گئے ہیں، انسان کے بجائے بیچارہ بندر نظر آ رہا ہے، لیکن انتظار ہے کہ محبوبہ آئے گی. اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی، اور تو کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے گھر کے پیچھے، آپ جو ہے حمام میں کھڑے ہو جائیں تو ساری رات حمام میں بھی کھڑا رہے گا، بدبو سے مر جائے چاہے کھڑا رہے گا. محبوبہ کا حکم ہے، محبوبہ سے ملنا ہے. اپنے گھر میں کپڑے نہ ہوں، وہ کہے کہ سوٹ لانا ہے، بالکل بالکل جا کے چوری کرنی پڑے، ڈاکہ ڈالنا پڑے، رشوت کھانی پڑے، محبوب کا حکم ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کو محبوب نہیں بنایا. اگر ہمیں حبیب کبریا محبوب ہوتے نا تو ان کی ہر ادا پہ ہم جان دے دیتے. پھر مسئلے نہ پوچھتے مولوی سے کہ جی یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے یا غیر ضروری. اچھا جی اگر یہ نفل ہم نہ پڑھیں تو کوئی حرج تو نہیں نا؟ ہاں جی کوئی حرج نہیں، بالکل. آپ نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی جنت میں کوئی کمی نہیں. ہم سب اسلام سے نکل جائیں تو خدا کو کوئی نقصان نہیں. لیکن اگر ہم نے رہنا ہے تو پھر تھوڑا سا لحاظ. اگر ہم نے اسلام قبول کیا ہے، دیکھو نا جی، ایک آدمی عہدہ لیتا ہے، گورنر بنتا ہے، وزیر بنتا ہے، منسٹر بنتا ہے، حلف وفاداری اٹھاتا ہے. اب آپ نے دیکھا نہیں کافروں کا کیا معاملہ ہے کہ ایک لڑکی کا سکینڈل بن گیا. ان کے نزدیک تو زنا نہیں، سکینڈل کیوں بن گیا؟ ان کے نزدیک تو بھائی کوئی زنا ہے ہی نہیں. نہ شراب ہے، نہ زنا ہے، نہ شباب کباب، کوئی چکر نہیں ہے. مسئلہ کیا تھا؟ وہ کہتے کہ نہیں، جب یہ آدمی پریزیڈنٹ کے عہدے پہ آ گیا ہے، منسٹر کے عہدے پہ آ گیا ہے، سینیٹر کے عہدے پہ آ گیا ہے، یہ اب پبلک کا نمائندہ ہے، اب اس کا کردار جو ہے اس کا اثر پبلک پر پڑتا ہے، اب یہ غلطی نہیں کر سکتا. پہلے جو اس نے منہ کالا کیا ہے کرتا رہے، جب نوکری ختم ہو جائے جا کے پھر 2000 دفعہ منہ کالا کرے. لیکن جب اس نے حلف اٹھایا اور قوم کا اتنا بڑا نمائندہ اور جھوٹ بول رہا ہے، آپ نے بھی کبھی سوچا ہے کہ مسلمان ہو کر جھوٹ بول رہا ہے؟ ہم نے بھی تو آخر کوئی حلف اٹھایا نا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور دن میں 5 دفعہ اس کو دہراتے ہیں. ایک ٹھنڈے دل سے غور کریں. آپ مولویوں کی باتوں میں نہ بگڑا کریں، لیکن یہ غور کریں کہ کیا اگر واقعی ہمیں حضور سے عشق ہے، حضور سے ہمیں محبت ہے، حضور ہمارے محبوب ہیں. ہم نے تو اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ بیر علی پہ جب جاتے تھے نا تو کہتے بھائی گاڑی روک دو، گاڑی روک دو. ہاں بھائی کیا؟ انہوں نے کہا بھائی اب آگے تو میں جرت نہیں کر سکتا کہ سواری پہ سوار ہو کے مدنی پاک کے شہر میں جاؤں، یہاں سے پیدل جاؤں. وہ اللہ کے بندے کو شریعت میں منع ہے. انہوں نے کہا کوئی منع نہیں شریعت میں، لیکن بات کو ادب کی. اسی لیے جب عبد الحمید مراد جس نے حرم نبوی بنایا ہے نا، مسجد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب آئے تو پتہ ہے دنیا کا ایک بادشاہ تھا. اس نے کہا کہ جب میں اسٹیشن مدینے پہ اتروں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک وہ اسٹیشن موجود ہے،
آپ جب مکہ آتے ہیں نا تو راستے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیشن کا ابھی تک وہ آثار موجود ہیں اور کچھ ڈبے گاڑی واڑی کے ٹوٹے پھوٹے بھی پڑے ہوئے ہیں. تو یہاں آگے اترا وہ تو اس نے کہا کہ یہاں سے میرے ہاتھ پاؤں جو ہے نا جیسے مجرم کو باندھتے ہیں رسی میں باندھ لو اور گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ محمد مدنی کے روضے تک کہ میں مجرم ہوں اللہ کے دین کا. ایسے لے جاؤ، یہ نہیں کہ بادشاہ بنا کے لے جاؤ، مجھے مجرم کی حیثیت میں گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ وہاں تک کہ ہم تو مجرم ہیں، ہم نے کیا حق ادا کیا ہے حضور پاک کا. حالانکہ دنیا کا بادشاہ تھا لیکن سوچ دیکھو کتنی تھی. اور اسی طرح آیا، رسی بندھوا گیا ہے. ہم نے میرا بھائی کبھی سوچا نہیں. ویسے آپ کی مرضی ہے. ہمیں جیسے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی مکی ہمیں کہنے کی عادت پڑ گئی ہے، انہیں سننے کی عادت پڑ گئی ہے. ہم کہتے کہتے مر جائیں گے، سنتے سنتے چلے جائیں گے، بات جہاں تھی وہیں رہے گی. مسئلہ تو ہو گیا ہے وہ. بہرحال اب دیکھیں یہ ہے مقام عشق کہ دیکھ رہا ہے کہ حضور دیکھتے ہیں، وہ قہر سے دیکھتے ہیں، دیکھتے تو ہیں. کسی شاعر نے کیا عجیب بات کی، کہتے ہیں وہ قہر سے دیکھتے ہیں، ناراض ہو کے دیکھیں، دیکھتے تو ہیں. میں شاد ہوں کہ ہوں تو کسی کی نگاہ میں، کسی کی نگاہ میں تو ہوں، چلو غضب سے صحیح. کہتے ہیں جناب اسی حالت میں 40 دن گزر گئے، مقاطعہ جاری ہے. ملک غسان بنو غساسنہ کے بادشاہ نے خط بھیجا اور اپنا قاصد بھیجا کعب ابن مالک کو، چونکہ کعب ابن مالک تو بڑا ادیب خطیب لبیب آدمی تھا. اس نے خط بھیجا کہ کعب مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرا نبی تیرا سردار تجھ سے ناراض ہے اور تیری بڑی بے عزتی ہو گئی ہے کہ 40 دن سے پورا مدینہ بائیکاٹ ہے تم پہ، لہذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کے مذہب کو، اس کے شہر کو، اس کے دین کو چھوڑ کر فوراً میرے پاس پہنچو. یہاں میں تمہیں اپنا سب سے بڑی وزارت کا عہدہ دینے کے لیے تیار ہوں. تمہارے جیسے آدمی کو اللہ کے نبی نے ضائع کر دیا ہے، تم کو ضائع کرنے والے آدمی. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ یہ میرا ایک اور امتحان. اب بات سنیں کعب کی، ذرا دل پہ پتھر رکھ کے اس کا وزن کریں تھوڑا. حضرت کعب کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں کہ بادشاہ نے مجھے لالچ دی ہے، وزارت دی ہے، میرے پاؤں ڈگمگا جائیں گے. کہتے نہیں، میں اس بات پہ رونے لگ گیا کہ یا اللہ میرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ کافروں کو مجھ سے امید ہو گئی ہے. اگر میرا ایمان کبھی ہوتا تو کافر مجھے پیغام ہی کیوں بھیجتا، جرات ہی کیوں کرتا پیغام بھیجنے کی. اس نے جو مجھے پیغام بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ کافروں کو میرے بارے میں امیدیں پیدا ہو گئی ہیں کہ شاید ڈھیلا ہو جائے. تو میں نے اس کا خط کو لیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے سامنے آگ کا تنور جل رہا تھا اس میں ڈالا اور میں نے کہا ارجع الی ملکک، جاؤ اپنے بادشاہ سے کہہ دینا کہ کعب ابن مالک کا یہی جواب ہے، محمد مدنی کے شہر میں میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر جاؤں گا لیکن تمہارے پاس نہیں آؤں گا. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا تھا، نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ نے ہماری توبہ قبول کی. اب 2 صحابی وہاں سے چلے، ایک گھوڑے پہ دوڑا اور ایک پیدل دوڑا کہ بھی ہم جا کے مبارک دیں کعب کو، بھی مبارک ہو بھائی، مبارک ہو تمہاری وہ توبہ قبول ہو گئی ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ جب اس نوجوان نے دیکھا نا کہ وہ تو گھوڑے پہ جا رہا ہے، لازمی بات ہے وہ پہلے پہنچ جائے گا، تو اس نے دور سے پکارا یا کعب ابشر، یا کعب ابشر، مبارک. اس کی آواز مجھے پہلے پہنچ گئی، گھوڑا بعد میں پہنچا. تو جب وہ آیا تو میں نے کہا بھی اس کی آواز پہلے پہنچی تھی. میں نے اپنے سارے کپڑے نکال کے اس کو مبارکباد کے عوض میں دے دیے اور اس کے بعد میں دوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اور سب سے پہلے کہتے ہیں کہ طلحہ ابن عبید اللہ صحابی تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجھے مبارک دی. کہتا ہے خدا کی قسم میں طلحہ کا یہ احسان نہیں بھول سکتا کہ وہ سب سے پہلا شخص تھا جو مجھے مبارک دے رہا. اور میں نے دیکھا اب حضور میری طرف دیکھ کے مسکرائے، اب ان کی مسکراہٹ میں ناراضگی کے بجائے محبت تھی. اور فرمایا ابشر یا کعب ان اللہ تبارک و تعالی قبل توبتکم، تمہاری توبہ اللہ نے منظور فرما لی ہے، تمہیں معافی جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، راضی. یہ عظیم واقعے کے بعد یہ وہی سن ہے، یعنی اب سن 8 ہجری جو ہے تقریباً ختم ہونے والا ہے، جس میں بی بی ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو.
اور انہی دنوں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا. حضور نے سارے صحابہ کو جمع کیا, سب لوگ آ گئے, حضور نے خطبہ پڑھا. صحابہ کہتے ہیں عجیب خطبہ تھا, اور اس میں منافق بھی آ گئے, چونکہ منافق تو آ جاتے تھے نا مسجد میں. حضور نے خطبہ پڑھنے کے بعد اعلان فرمایا, آپ نے فرمایا کہ کم یا فلان, کم یا فلان, کم یا فلان, فلان اٹھو نکل جاؤ مسجد سے, تم منافق ہو. فسماہ ستا وثلاثین شخصا من المنافقین, حضور نے 36 منافقوں کے نام بتلا کے ان کو مسجد سے نکال دیا. اس سے بڑی موت ان کے لیے کیا تھی کہ اللہ کے نبی کی زبان سے فضیحت ہو گئی کہ تم منافق ہو, منافق ہو, نکل جاؤ. اور ان کا راز جو تھا وہ بھی ختم, بھانڈا پھوٹ گیا, ذلت ہو گئی. اسی ذلت کو دیکھ کے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا نا جی, اس کو ایسی بیماری گری کہ وہ بستر پہ گر گیا, اور اسی غم میں وہ گھل گھل کے مر گیا. لیکن عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے, حالانکہ وہ رئیس المنافقین ہے, سب منافقوں کا سردار جو تھا یہ عبداللہ ابن ابی سلول تھا. شدید جب مرنے کا وقت آیا نا, اس وقت اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس جائیں کہ وہ میرے پاس تشریف لے آئے. اب سیرت کا اندازہ کریں, حضور کی رحمت کا اندازہ کریں, حضور کے کرم کا اندازہ فرمائیں. حضور آ گئے, تشریف لے. اتنا بڑا دشمن ہے, سارے منافقوں کا سردار ہے, بیمار ہے, مر رہا ہے, بلاتا ہے. حضور پھر گھر آ گئے. اور جب حضور آئے تو اس وقت مرنے کے بالکل قریب تھا. اس وقت بھی کہہ رہا تھا این حلفائی الیہود و این حلفائی بنو قریظہ, ہائے یہودی کدھر گئے, ہائے وہ یہودی کدھر گئے, یرفعونی, میری شان اونچی کرتے, میرا نام اونچا کرتے, مجھے بھی چھوڑ کے چلے گئے. یعنی اس موت کے وقت بھی بدبخت یہودیوں کو یاد کر رہا ہے. اور حضور سے کہنے لگا کہ ایک تمنا ہے میری, اگر آپ مان لیں کہ آپ جو ہے اپنا قمیص مبارک مجھے دیں, اسی میں مجھے کفن دیا جائے اور جنازہ بھی آپ میرا پڑھیں. حضور نے فرمایا تم ہو تو منافق, آخر وقت تک یہود یہود کر رہے ہو, لیکن بہرحال تم نے سوال کیا ہے تو میں نہیں چاہتا, دے دوں گا. اور حضور پاک تشریف لے آئے اور اس کے بیٹے سے کہا, عبداللہ ابن ابی ابن سلول, یہ بیٹا جو ہے پکا مومن, عاشق رسول اللہ. اور فرمایا کہ جب تمہارے باپ مر جائے تو میرا قمیص لے جانا, اسی میں اس کو دفن دے دیں, اسی میں کفن دے دیں. وہ آیا, حضور نے قمیص دے دیا. اصل وجہ یہ تھا جس کو بہت سارے علماء نے تو ذکر نہیں کیا, لیکن بعض محققین جو ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ قمیص دینے کی دراصل وجہ اور تھی. جنگ بدر میں جب حضرت عباس حضور کے چچا قید ہوئے تھے تو جنگ میں کپڑے پھٹ گئے, تو حضور پاک نے کہا بھی کسی کے پاس کوئی کپڑا ہو, کوئی قمیص ہو تو میرے چاچا کو دے دو. چلو کپڑا تو پہن لینا, قیدی تو ہے, بہرحال چچا تو ہے نا جی, چاہے قیدی ہے کافر ہے. تو کسی کا قمیص حضرت عباس کو آ نہیں رہا تھا. تو عبداللہ ابن ابی ابن, یہ جو تھا ابی ابن سلول رئیس المنافقین, اس نے اپنا کرتا دیا تو وہ ان کو پورا آ گیا. تو حضور پر احسان تھا کہ اس نے اپنا قمیص میرے چچا کو دیا تھا. حضور چاہتے تھے کہ میں زندگی میں بدلہ ادا کر دوں تاکہ قیامت میں کسی امید میں نہ رہے. اور اللہ کا نبی کسی کا احسان نہیں رکھتے. اور یہ بھی سیرت کا پہلو ہے کہ اگر آپ کو کسی نے ہدیہ دیا ہے تو آپ جواب دیں اس کو. تہابو, تاکہ کوئی ہدیہ دے, کوئی چھوٹا دے, کوئی تھوڑا دے, کوئی بہت دے, بات یہ نہیں ہوتی. ہدیہ تو ہدیہ ہوتا ہے, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ قیمتی بھی ہو, تاکہ اس سے ایک تعلق جو ہے بڑھتا ہے. کوئی احسان کرے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان, اس کا بدلہ پھر احسان کے ساتھ نمٹاؤ. خیر جب جنازے کا وقت آ گیا, مر گیا ہو, جب مر گیا اس کے بیٹے نے اطلاع دی تو نے فرمایا ٹھیک ہے جنازہ لے آؤ. لوگ کھڑے ہو گئے, صفیں بن گئی, جنازہ تیار ہو گیا. اور حضور جنازے کے لیے جان لگے تو حضرت عمر, انہوں نے کہا یا رسول اللہ لا تصلی علیہ, حضور اس کا جنازہ نہ پڑھیں. آپ کو نہیں پتا یہ ظالم منافق دشمن, اس نے احد میں کیا کیا, بدر میں کیا کیا, بی بی عائشہ پہ تہمت لگانے والا بدبخت,
یہودیوں سے گٹھ جوڑ کرنے والا بدبخت. اور یہ وہی بدبخت نہیں جس نے کہا تھا لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. حضور اس دشمن کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. حضور نے فرمایا عمر ہٹ جاؤ, جنازہ پڑھاؤں گا. انہوں نے کہا حضور نہیں, اس کا جنازہ نہ پڑھیں, یہ منافق ہے اور منافقوں کا سردار ہے. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے, استغفر لہم او لا تستغفر, ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو, تو اس لیے میں مانگتا ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں پتہ نہیں اس دن میرے اندر کہاں سے ایسی جرت آ گئی کہ میں ساری زندگی پریشان رہا, میں نے حضور کو کپڑے سے پکڑ لیا اور مصلے سے کھینچنا شروع کر دیا, حضور اس ظالم کا جنازہ نہ پڑھائے. اور حضور حیران کھڑے کہ عمر مجھے کھینچ رہا. حضرت عمر نے کہا حضور اللہ نے آگے فرما دیا ہے کہ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. کہ اگر اللہ کے نبی ان کے لیے آپ 70 دفعہ بھی بخشش مانگیں, ان کو اللہ ہرگز نہیں بخشیں گے. اللہ کسی دین سے نکلنے والے کو ہدایت نہیں دیتے. نے کہا حضور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ 70 دفعہ بھی مانگو تو میں بخشش نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا عمر اللہ نے کہا ہے نا کہ 70 دفعہ مانگو نہیں کروں گا, میں 70 سے زیادہ کروں گا. رحمت ہے, سراپا رحمت. انہوں نے کہا تو فرمایا اللہ نے کہ 70 دفعہ مانگو یا نہ مانگو, تو ہم 70 سے زیادہ مانگ لیں گے, شاید اللہ راضی ہو جائے. حضور نے کہا میں کیا کروں. اب دیکھیں اس کا نام ہے, وہ ایک مقام تھا. اب دوسرا مقام دیکھیں گے. جب حضور نے اللہ اکبر کہا ہوئی حضرت عمر پیچھے کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر. اس بات کو سمجھیں, اپنے ذہن و عقل میں رکھیں. ایک ہے مشورہ دینا, ایک ہے اطاعت رسول, اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنا. مشورہ تو دے دیا کہ حضور دشمن ہے, پکڑ لیا حضور کو. حضرت عمر کہتے ہیں واللہ کہا اتعجب بولا جرأتی, میں اپنی اس جرأت میں ساری زندگی تعجب کرتا رہا کہ اللہ کے نبی کو ہاتھوں سے پکڑ لوں اور حضور بھی مجھے کچھ نہ کہیں, ورنہ حضور ڈانٹ دیتے. حضرت عمر کا بڑا مقام ہے, لیکن حضور کے سامنے کیا ہے. لیکن جناب آپ اندازہ کریں کہ جب حضور نے شروع کی اللہ اکبر, حضرت اللہ اکبر, یہ نہیں کہ نکل گیا ہوگا اچھا جی میں تو نہیں پڑھتا نا. نے کہا نہیں, جب نبی پڑھ رہے ہیں تو اب پڑھنا پڑے گا, اب انکار نہیں ہو سکتا, اب کھڑا پیچھے ہونا پڑے گا. یہ تھی اطاعت رسول, یہ تھی اطاعت امیر. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود جب حج پہ گئے, حضرت عثمان جب حج پہ گئے نا جی, تو مقام عرفات میں جب آپ نے نمازیں پڑھی نا, آپ نے کہا بھی میں 4 رکعت پڑھاؤں گا. صحابی کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا عثمان کیا کر رہے ہو, حضور نے 2 رکعت پڑھی ہیں, حضور نے 2 رکعت پڑھی ہیں, حضور نے 2 رکعت پڑھی ہیں, تم 4 رکعت پڑھو گے. انہوں نے کہا کہ ہاں حضور مدینے سے آئے تھے, حضور تو مسافر تھے, اب میں نے تو شادی کر لی ہے مکے میں, مکہ میرا گھر ہو گیا ہے, میں تو مسافر نہیں ہوں, میں کیسے 2 پڑھوں, میں 4 پڑھوں گا. صحابہ کہتے ہیں نہیں 2 پڑھو, کہتے نہیں میں 4 پڑھوں گا. جب حضرت عمر کھڑے ہوئے 4 پڑھانے کے لیے, سارے صحابہ کھڑے ہوئے پڑھنے کہ اب امیر ہے, خلاص خلیفہ راشد ہے, اب جو حکم دے گا تعمیل ہوگی. مشورہ دینا, مسئلہ پیش کرنا, رائے میں اختلاف پیش کرنا, یہ تو کوئی جھگڑا نہیں, کوئی بری بات نہیں. یہ تو ہر آدمی کو حق ہے نا رائے دینے کا, ہر آدمی کو حق حاصل ہے رائے دینے کا, تو اسی طرح رائے آپ دے سکتے ہیں. لیکن جب کوئی امیر خلیفہ راشد علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین وہ فیصلہ کر دیں تو اب انکار نہیں ہو سکتا, اب تو ماننا پڑے گا. تو بہرحال حضور نے جب جنازہ پڑھا دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کیا, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. اللہ نے قرآن نازل کیا کہ میرا محبوب
جو رائے جو فیصلہ عمر نے فرش پہ کیا میں نے عرش سے اسی کو منظور کر لیا ہے. ایسے بدبختوں کی کبھی نماز نہ پڑھایا کریں اور نہ ان کی قبر پہ کبھی کھڑے ہوں، نہ ان کے لیے کبھی بخشش مانگے. یہ تو کافر ہیں، یہ تو فاسق ہیں. ان کی جنازہ، ان کی نماز جنازہ پھر نہ پڑھائیں. حضور نے بلایا حضرت عمر کو کہ عمر اللہ نے تو تیری بات مان لی بھائی. اب دیکھیں کہ علماء نے یہاں کیا بیان لکھا ہے، محدثین و فقہا نے کیا بات لکھی. اب ہم تو حدیث اسی طرح پڑھ کے چلے جائیں گے نا کہ جی اللہ نے حضرت عمر کی تجویز قبول فرما لی، آئندہ کے لیے حضور کو روک دیا گیا کہ کسی منافق کا جنازہ نہ پڑھائیں، بات ختم ہو گئی. لیکن یہ ان کا کام ہے فقہا کا. انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتے تو یہ آیتیں جو ہیں 2 منٹ پہلے اتار دیتے تو حضور جنازہ نہ پڑھتے. جب جنازہ نہیں پڑھنے دینا تھا، جنازے سے روکنا تھا، 2 منٹ پہلے بھی جبریل آ جاتا، کوئی جبریل تھک جاتا. لیکن جبریل 2 منٹ پہلے نہیں آیا، جنازہ ہو گیا، جبریل بعد میں آیا. وجہ کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں راز تھا. اللہ یہ چاہتے تھے کہ اب محمد مدنی کہہ چکے ہیں کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا، اور عمر کہتا ہے کہ نہ پڑھاؤ، اگر ہم نے پہلے روک دیا تو بات میرے نبی کی رہ جائے گی. ابھی تو نبی کی بات پوری ہونے دو نا، بعد میں فیصلہ سنا دیں گے. ابھی اللہ کے نبی کی بات کو پورا ہو جانا، ابھی تو جو حضور کے منہ سے نکل گیا ہے محبوب نے کہہ دیا ہے کرنے دو. آئندہ کے لیے سمجھا دیں گے کہ بھائی یہ نہیں کرنا. یہ ہوتا ہے مقام، اسی کا نام ہوتا ہے تفقہ، اسی کا نام ہوتا ہے فقہ، اسی کا نام ہوتا ہے فقہ فی الحدیث. کہ بھئی حدیث پاک سے لفظ تو آپ نے بھی پڑھ لیے، لفظ تو میں نے بھی پڑھ لیا، لیکن مسئلہ کیا نکلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس واقعے کے بعد حضور نے حضرت ابو بکر کو بلایا، فرمایا ابھی 9 ذی الحجہ شروع ہو گئی ہے، حج فرض ہو چکا ہے، تم حج کے لیے چلو. سب سے پہلے سال جب حج کے لیے بھیجا گیا تو حضرت ابو بکر کو بھیجا. آپ نے فرمایا تم امیر الحج ہو، تمہیں ہم امیر بنا کے بھیج رہے ہیں، اور اپنی نگرانی میں جا کر سب کو حج کرائے. اور حضرت ابو بکر قافلہ لے کے چل پڑے، اور بڑے قافلے چل. اسی اسنا میں یعنی سابقہ درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 9 ہجری کا جو سن ہے اس کو عربی عامت الوفود بھی کہتے تھے کہ بھی یہ وفود کا سال ہے. بڑے بڑے وفد آئے، تو بنو تمیم کا وفد آ گیا. بنو تمیم کا جو وفد آیا، اللہ کے بندے جو آئے، ظہر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، پوچھتے پوچھتے کہ حضور پاک کا گھر کہاں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آ گیا، اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد. محمد پاک باہر نکلو، باہر نکلو. حضور حیران، یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ کوئی طریقہ ہے کسی کو بلانے کا؟ حضور باہر تشریف لے آئے، دیکھا تو بڑا وفد کھڑا ہے. کون ہو بھائی؟ یہ بنو تمیم میں کیوں آئے ہو؟ نہ نتفاخر و نتمادہ، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ سے مقابلہ کریں گے، اپنے فخر و مباحات بیان کریں گے. لیکن رحمت دو جہاں ہیں، برداشت کر لی. اسی کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. میرا مدنی محبوب، جو لوگ تیرے گھر کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں لگاتے ہیں ان کو عقل نہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر یہ صبر کرتے، اگر یہ صبر کر کے کھڑے رہتے، انتظار کرتے، جب آپ ان کی طرف آتے تو پھر بات کرتے، پھر اپنی بات کہتے. یہ ادب کا طریقہ تھا. یہ طریقہ نہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے جا کے کہو کہ اخرج اخرج. اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ بھی حضور کی زندگی ہے، حضور موجود ہے، اس وقت بھی گھر سے باہر پکارنا منع ہے. جب تک حضور خود نہ آئے پکارو نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، حضور کی زندگی میں گھر کے باہر کھڑے ہو کے پکارنا منع ہے اور تم اپنے ملک میں میلاد بنا کے بلا لو، تو یہ جائز ہے؟ کبھی عجیب بات ہے کہ جہاں مرضی آئی دیکھ بکائی حضور آ گئے. اور ایک وقت میں اگر 10 لاکھ جگہ پر میلاد ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے ہر جگہ حضور پہنچ گئے. اور چلو بھائی ان 10 لاکھ میں جو زیادہ پیارے ہوں گے ان کے پاس تشریف لے جاتے ہوں گے، چلو 10 لاکھ میں 10 تو ہوں گے.
اچھا، اور جب وہاں تشریف لے گئے تو جو روضے پہ لوگ سلام پڑھ رہے ہیں وہ کس پہ پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہر جگہ ایک مثالی چیز ہے، ایک تصور ہے، تخیل ہے، حقیقت نہیں. بس عجیب باتیں ہیں. وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ. ہر آدمی نے جو ایک دین اختیار کر لیا ہے نا، اسی پہ ڈٹا ہوا ہے، سوچنے پر بھی تیار نہیں کہ میں حق پر بھی ہوں کہ نہیں. میں ٹھنڈے دل سے غور تو کروں، چلو بھی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، سچ ہے تو سچ ہے، کوئی غصے کی بات تو ہے ہی نہیں نا. اللہ نے علم جو دیا ہے، تعلیم دی ہے، سوچ تو لوں نا میں. اللہ پاک تو حکم دیتا ہے کہ میرے مدنی پاک کو گھر کے کمرے کے باہر سے کھڑے ہو کر بھی خبردار آواز مت دو، اور اتنی زور سے بات مت کرنا کہ تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو جائے. اگر تمہاری آواز بھی ذرا بے ادبی سے اونچی ہو گئی تو میں تمہارے سارے عمل برباد کر دوں. حضور بارہ ہاں جی، انہوں نے کہا جی ہم عرب مقابلہ کرتے تھے، اس کو کہتے تھے تفاخر و تمادر، کہ جی ہم اپنا بیان کرتے ہیں، تم اپنا بیان کرو. انہوں نے کہا حضور ہمارا خطیب پہلے تقریر کرے گا، تقریر کرو. اس نے جناب یوں تقریر شروع کی کہ بنو تمیم ایسے اور بنو تمیم ایسے اور بنو تمیم ایسے اور بنو تمیم ایسے. حضور نے اس کے بعد جب وہ خاموش آن فرمایا ثابت بن قیس جواب دو. ثابت بن قیس کھڑے ہو، اس نے کہا کیا تم فخر کرتے ہو گھوڑوں پر، لڑائی پر، قوم پر؟ نحن نفتخر برسول اللہ، ہم تو یہ فخر کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہمارے ساتھ. نحن نفتخر بالصلاة، نحن نفتخر بالمدینہ، نحن نفتخر بالاسلام، نحن نفتخر بالدین. ہم تو دین کے ساتھ فخر کرتے ہیں. قوم کیا ہے، نسب کیا ہے، وطن کیا ہے؟ جب تقریر ختم کی تو کہنے لگے خطیبکم خیر من خطیبنا. بھئی تمہارا خطیب جو ہے نا مسلمانوں کا، ہمارے خطیب سے اچھا ہے. اچھا اب ہم شعروں میں مقابلہ کریں. اپنے شاعر کو کھڑا کر دیا، اس نے شعر پڑھے. حضور نے کہا حسان تم جواب دو. حضرت حسان نے حضور کی مدح میں قصیدہ پڑھا. اب جب ختم ہوا تو کہنے لگے شاعرکم خیر من شاعرنا. بھئی ہم مانتے ہیں آپ کا شاعر بھی ہم سے اچھا ہے. چلو حضور ہم نے مان لیا، اب اسلام لاتے ہیں. یار سب کے سب مسلمان ہو گئے. بنو تمیم کا وفد جو تھا مسلمان ہو. اسی طریقے سے بنو عامر ایک قبیلہ تھا، وہ وفد ہے، بہت بڑا قبیلہ تھا. ان کے سردار تھے عامر ابن ابی طفیل، اور اس کے ساتھ تھا اربد ابن قیس. یہ دونوں بڑے لوگ تھے اور بڑے جنگجو، بڑے بہادر. قبیلے کو ساتھ لے کے آئے. اصل وجہ یہ تھی نا کہ ہر طرف تو اسلام پھیل گیا. اب ہر قبیلہ اپنی اپنی جگہ ڈر رہا تھا کہ بھئی اب اکیلے تو ہم جنگ نہیں کر سکتے، تو کیوں نہ ہم مسلمان ہو جائیں. تو یہ جب آیا تو راستے میں دونوں مشورہ کرنے لگے. ابھی تو عامر نے کہا اربد بات سنو، میں تو قوم کی مجبوری سے جا رہا ہوں مدینے، مسلمان ہونا نہیں چاہتا میں. انہوں نے کہا یار سچی بات پوچھو تو مسلمان ہونا تو میں بھی نہیں چاہتا، میں بھی قوم کی مجبوری کی وجہ سے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کیا کر؟ عامر بن طفیل نے کہا دیکھو بات سنو، ہم ہیں وفد، وفد کی تلاشی بھی نہیں لی جاتی اور وفد کو غیر مسلح بھی نہیں کیا جاتا، ہتھیار بھی نہیں چھینے جاتے. میں اللہ کے نبی کو باتوں میں لگا دوں گا اور تم تلوار سے حملہ کر دینا. انہوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک. انہوں نے کہا ٹھیک. یہ جناب تیاری کر کے وفد آ گیا، حضور کے پاس بیٹھ گئے. تو عامر ابن ابی طفیل نے کہا خالنی یا رسول اللہ، محمد مصطفیٰ علیحدہ مجھے ٹائم دیں. آپ نے فرمایا لا، نہیں دیتا ہمارے ٹائم. اس نے دوبارہ کہا، اس نے 6 بار کہا، اس نے 4 بار کہا، اس نے 5 بار کہا. اب ہمارے حضور متوجہ ہیں. حضور نے فرمایا علیحدہ میں ٹائم نہیں، جو بات کرنی ہے کرو. اب جب حضور ادھر دیکھ رہے ہیں تو وہ اربد کو دیکھ رہا ہے کہ اربد کو کیا ہو گیا، اشارے کر رہا ہے تم کیوں چپ ہو گئی، میں تو باتوں میں مشغول کر چکا ہوں نا حضور کو. اربد چپ، ہاتھ ہی نہیں ہلتا. خیر بہرحال جب واپس چلے، اسلام نہ لیا، واپس چلے گئے تو راستے میں اس نے عامر ابن ابی طفیل نے پوچھا. اس نے کہا اربد تمہاری ہماری بات تو طے تھی کہ بھئی میں حضور کو باتوں میں مشغول کروں گا اور تم تلوار سے حملہ کر دو گے. اس نے کہا بدبخت، میں نے جب بھی تلوار پہ ہاتھ رکھا نا تم حضور کے سامنے آ جاتے تھے، تم ان سے پہلے تم آ جاتے تھے، میں کیا تمہیں مار دیتا؟ معلوم یہ ہوتا تھا کہ تم آگے آگے اور حضور ادھر ہو گئے، تو سامنے میرے آتے تھے تم، تو تم کو تلوار کیسے مارتا؟ تم تو میرے دوست ہو. اس نے کہا واللہ، اس نے کہا واللہ نے. میں کیا چپ بیٹھ رہا تھا؟ تم نہیں جانتے میں کتنا بڑا بہادر آدمی ہوں. انہوں نے کہا یار یہ تو کمال ہو گیا، میں تو دور بیٹھا تھا. اور یہ عامر ابن ابی طفیل جو ہے
سلولیہ قبیلہ تھا، ابی بن سلول جہاں کا تھا نا رئیس المنافقین، وہاں ایک سلولی عورت کے گھر میں آیا، رات کو ٹھہرا، رات میں ہی اللہ نے اس پر طاعون کا ایک پھوڑا جو ہے مسلط کیا، عربی میں اس کو کہتے تھے غدہ، پھوڑا مسلط کیا، اور صبح تک جناب وہ بالکل اس حال میں پہنچ گیا کہ مرنے لگ گیا۔ لیکن گھر والوں کو بلایا، کہتے میرا گھوڑا لے آؤ جلدی، مجھے گھوڑے پہ بٹھا دو، اموت فی بیت السلولیت، اموت فی بیت السلولیت کہ موت الحیوان من الغدۃ، ایک جانور جیسے اس غدے سے مر جاتا ہے اسی طرح میں کتے کی موت بڑھوں، یہاں مجھے گھوڑے پر تو بٹھاؤ، میں جنگ کروں گا، لڑوں گا، مروں گا۔ اور گھوڑے پہ بیٹھتے بیٹھتے گرا، مر گیا، وہ تو ہی بچ۔ باقی اربد ابن قیس بچ گیا۔ ابھی وہ اپنی قوم کو تیار کر رہا تھا سفر کے لیے کہ آسمان کی بجلی گری، اور اس کے بعد صرف وہی اربد ابن قیس کو مٹی میں ملا دیا، باقی کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی قرآن میں بیان کیا، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ اللہ نے وہ واقعہ بھی بیان کیا کہ ہم جب جاتے ہیں تو ہم ان کو سوائے کے ساتھ یجادلون، اللہ میں جو جھگڑے کرتے ہیں ان کو بجلی بھیج کر بھی ہم مار دیتے ہیں۔ اچھا جب یہ دونوں مرے نا تو پوری قوم ڈر گئی، انہوں نے کہا یار واپس چلو مدینے، ہم تو مسلمان ہوتے ہیں۔ دیکھو بدبختوں کا کیا حال ہوا۔ تو وہ وفد بھی بنی عامر کا واپس آئے، اور آ کے سارے کا سارا مسلمان ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اسلام لے آئے۔ اب ان کے جانے کے بعد جو ہے وفد آیا بنو تمیم کا، بنی قیس کا۔ اچھا بنو قیس میں ایک آدمی تھے، ان کے سردار تھے، ان کا نام تھا احنف ابن قیس۔ کہا اچھا بنو قیس جو آئے نا جی تو بھاگ کے آ گئے، دو دو آدمی، چار چار آدمی مدینے میں آ رہے ہیں، بھائی نا یا رسول اللہ، بھائی نا یا رسول اللہ، ہماری بیعت کریں، ہمیں مسلمان کریں، آ گئے بھاگتے آ رہے ہیں۔ احنف جو تھے وہ چلے گئے، جا کر سامان اتارا، غسل کیا، کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، تیار ہو کے حضور کی دربار میں آئے۔ حضور نے فرمایا احنف میں بڑا خوش ہوں، تمہیں اللہ نے جو دو صفتیں دی ہیں نا، الحلم والانات، کہ ایک تو تمہارے اندر حلم ہے اور ایک حوصلہ ہے، ہر کام کو آرام سے کرنا۔ یہ ٹھیک ہے تمہاری قوم تو بڑی جلد باز ہے، لیکن تم نے ایسا کیا۔ اور یہ اتنا بڑا حوصلے والا شخص تھا کہ اس کی نوکرانی ایک دفعہ گرم پانی اٹھا کے جا رہی تھی تو اس کا چھوٹا بچہ 2 ماہ کا سو رہا تھا، تو اس کے ہاتھ سے وہ برتن گرا تو اس کا بچہ جل کے مر گیا، لیکن اس نے ایک لفظ بھی نوکرانی سے نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اتنا بڑا حوصلے والا آدمی تھا۔ تو بنو قیس کا وفد جو ہے یہ بھی مسلمان۔ ان کے جانے کے بعد بنو مسیلمہ، بنو بنی حنفیہ، ان کا وفد جو ہے وہ مسیلمہ بن الکذاب جو تھا اس کی سرکردگی میں آیا۔ یہ 1 لاکھ تو ان کی صرف فوج تھی۔ یہ یمامہ کے لوگ تھے، ریاض کے علاقے میں ایک جگہ ہے یمامہ، بنی حنفیہ، اس جگہ کے لوگ تھے۔ یہ جب آیا تو جب مدینے کے قریب آ گئے تو مسلمان کہنے لگا بھی میں تو نہیں جاتا، تم جاتے ہو تو جاؤ، میں تو نہیں جاتا، میں تو مسلمان نہیں ہوتا۔ خیر وہ چلے گئے، اسلام لے آئے۔ اچھا جب لوگ آتے تھے، وفد آتے تھے، اسلام لاتے تھے تو حضور ان کو کچھ نہ کچھ ہدیہ بھی دے دیتے تھے تاکہ بھی ان کا دل جو ہے متوجہ ہو، تالیف قلب ہو۔ حضور نے ہدایہ دیا، آپ نے فرمایا حل معکم، کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں مسلمہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ نے کہا کہ تم یہاں سامان چھوڑ جاؤ، میں سامان کی نگرانی کر دوں۔ ذرا بات رکھ ہے کہ جی اتنا بڑے قافلے کا سامان تھا، اب سارا لے کر اٹھا کر تو ہمارے میں نہ آ جاتے نا مسجد میں، تو وہ سامان کیا آپ نے فرمایا اچھا اچھی بات ہے، پھر بھی تمہارا کچھ نہ کچھ تو کام کر رہا ہے، یہ ہدیہ اس کو بھی دے دینا۔ جب اس کو ہدیہ مل گیا تو کہنے لگے اچھا اللہ کے نبی نے مجھے ہدیہ بھیجیا، چلو میں بھی جاتا ہوں یار مسلمان ہونے کے لیے، پھر چلو، پھر آ گیا مدینہ۔ کہنے لگا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بات آپ میری مان لینا تو میں مسلمان ہوتا ہوں، اور میری 1 لاکھ کا جو لڑاکا جوان ہے وہ سب آپ کے قدموں پہ قربان ہوگا۔ انہوں نے کیا بات؟ انہوں نے کہا ایسا کریں کہ آپ مجھے یہ لکھ دیں کہ آپ کے بعد جو خلافت ہے نا خلیفہ میں بنوں گا۔ حضور کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، ارجون، عربی میں کہتے ہیں ارجون، چھوٹی سی شاخ کھجور کی۔ ہم نے فرمایا تم اگر یہ بھی کہو نا یہ بھی میں تمہیں نہیں دوں گا، تم خلافت کی بات کرتے ہو، جاؤ بھاگ جاؤ۔ اچھا اسلام ہے خلافت لے کر مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ اسلام اللہ کے لیے ہوتا ہے، لالچ کے لیے تھوڑا ہوتا ہے کہ جی کل مجھے اگر آپ عہدہ دے دیں تو ہم ٹھیک ہے قبول کرتے ہیں۔
مجھے نہیں ہے تمہارے اسلام کو، خیر یہ چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ گویا ساری دنیا کا سونا چاندی ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا، اور ان میں سے مجھے 2 کنگن جو ہیں پہنائے گئے ہاتھ میں سونے کے، اور میں دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ اللہ کا نبی اور سونے کے کنگن، فنفختہما، میں نے ان کو پھونک ماری، فطارا، وہ دونوں میرے ہاتھ سے نکل کے اڑ گئے۔ تو صحابہ نے کہا فما اولتھا یا رسول اللہ، اس خواب کی تعبیر کیا؟ آپ نے فرمایا کاذبان کذابان، 2 جھوٹے ظاہر ہوں گے میرے زمانے میں جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن اللہ ان کے زور کو نہیں چلنے دیں گے، اسلام غالب ہو جائے گا۔ تو ان 2 جھوٹوں میں سے ایک یہ تھا مسیلمہ بن الکذاب، اور دوسرا تھا اسود انسی یمن میں۔ ان دونوں نے حضور کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ ایک آدمی تھا نحار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا، مسلمان تھا، قرآن لکھتا تھا، بڑا نوجوان، بڑا ذکی، بڑا حافظ قرآن، بڑا عابد زاہد۔ یہ جب گیا واپس تو اس کو مسلمہ ہی تھا اسی علاقے کا، بنی حنفیہ کا، جہاں کا مسلمہ تھا۔ تو مسلمہ نے اس کو بلایا، اس نے کہا کہ نہار بات سنو، تم بڑے پڑھے لکھے آدمی ہو، تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا بھی پتہ ہے، تمہیں قرآن کا بھی پتہ ہے، اگر تم مجھے نبی مان لو نا تو میں تمہیں اپنا بادشاہ بھی بناتا ہوں اور اپنے ملک میں حصے دار بھی بناتا ہوں، سرداری میں بھی حصہ دیتا ہوں۔ وہ بھی اس دھوکے میں آ کے مرتد ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے آ کے اعلان کیا کہ اللہ کے نبی مدینے میں کہہ رہے تھے نہ مسلمہ رسول اللہ، کہ مسلمہ بھی اللہ کا نبی ہے۔ اب وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے وہ بھی دوڑے اور پھر مسلمہ کی بیعت ہو گئے، مرتد ہو گئے سارے کے سارے۔ انہوں نے کہا جب مسلمہ بھی نبی ہے تو ہماری قوم کا بھی ہے، تو ہم پھر اس نبی کو کیوں مانیں، ہم اپنے نبی کو کیوں نہ مانیں؟ یہ وہی مسیلمہ الکذاب ہے جس کے بارے میں حضور نے خواب دیکھا۔ اچھا، اس کا ایک عجیب لطیفہ بھی ہے۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا، اپنے سارے ساتھیوں نے، جو اس کے خاص یعنی بے تکلف لوگ تھے نا، جیسے آج کل ایک جدید اصطلاح ہے کہ یہ کچن کیبنٹ ہے، کچن کابینہ ہوتی ہے نا، خاص لوگ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ معاف فرمائے، وہ جو اس کے خاص لوگ تھے، وہ جو بیٹھے تھے، انہوں نے کہا دیکھو بھائی تم نبی بن گئے، ہم نے تو تمہیں مان لیا نبی، لیکن نہ تو تم پر کوئی وحی اتری، نہ تم پر کوئی کتاب آئی، نہ تم پر کوئی قرآن آیا۔ اللہ کے نبی پہ تو وحی آتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سناتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تم ٹھیک کہتے ہو، وحی تو مجھ پہ بھی اترتی ہے، میں ٹھیک ہے سناؤں گا، میں بھی سناؤں۔ تو دوسرے دن جناب اس نے قرآن سنایا، اپنی برادری کے جو خاص لوگ تھے ان کو بلایا اور کہا کہ رات وحی مجھ پہ بھی اتری۔ قرآن میں ہے نا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس نے کہا مجھ پہ بھی قرآن اترا ہے کہ الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل، کہ مجھ پر بھی وحی اتری ہے کہ فیل کیا ہوتا ہے، ہاتھی جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور سونڈ لمبی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ قرآن کسی اور کو نہ سنانا، جوتے مار مار کے گنجا کر دیں گے۔ یہ کیسا قرآن ہے الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل، یہ قرآن ہے بدبخت؟ یہ تو ہم تیرے خاص ساتھی ہیں، ہمیں بھی معلوم ہو رہا ہے کہ تو بکواس کر رہا ہے، تو کوئی اور سنے گا تو کیا کرے گا؟ آئندہ نہ سنانا یہ وحی، بس اپنی حد تک رکھنا۔ ایسے لوگوں کا وحی بھی تو ایسا ہوتا ہے نا۔ مرزا قادیانی سے بھی پوچھا گیا کہ جناب آپ جو نبی ہیں تو آپ کا وحی، انہوں نے کہا ہاں بالکل میرے اوپر بھی فرشتہ اترتا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کا نام سے کہا ٹیچی، کیونکہ نبی انگریزی تھا نا، تو فرشتہ کون سا اترنا تھا، نوری فرشتہ بھی تو انگریزی اترنا تھا، تو ان پر جو فرشتہ اترا کرتا تھا وہ ٹیچی تھا۔ اچھا، اس فرشتے نے خبر کیا دی؟ اس نے خبر یہ دی کہ محمدی بیگم جو ہے تیری بیوی بنے گی۔ جیسے بی بی زینب کے بارے میں تھا نا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ تیری بیوی ہے، تو اس نے بھی تو کوئی وحی بنانی تھی نا اپنی۔ اچھا، خدا کی شان دیکھو کہ محمدی بیگم اس کی رشتہ دار تھی، اس کے رشتہ دار تھے قریبی۔ تو اس نے جناب پیغام بھیجا، اس کو پتہ چلا تھا اصل میں کہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے، یہ اس کے پیچھے پڑ گیا، تو اس نے پیغام بھیجا کہ جی رشتہ دے دو، انہوں نے کام نہیں دیتے۔ اس نے بڑا زور لگایا، بھی پیسے لے لو، دولت لے لو، رقبہ لے لو، انگریزوں سے جگیریں دلا دیتا ہوں، لیکن اس لڑکی کا رشتہ مجھے دو۔ وہ بھی کوئی پکے مسلمان تھے، انہوں نے کہا جو مرضی آئے گا تمہیں نہیں دیں گے، تمہارے جیسے جھوٹے مرتد کو کون لڑکی دیتے، تم تو کافر ہو، کافر کو ہم لڑکی دے دیں مسلمان؟
تو اس نے پھر یہ وحی بنائی کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، اللہ فیصلہ کر چکا ہے عرش پر کہ محمدی بیگم جو ہے وہ میرے نکاح میں آئے گی، اگر تم لوگوں نے میرے نکاح میں نہ دی تو 3 مہینے کے اندر اندر محمدی بیگم مر جائے گی۔ محمدی بیگم کو پتہ چلا، لوگوں نے ڈرایا، عورتوں نے ڈرایا، عورتیں تو بڑی ضعیف ہوتی ہیں نا، کمزور عقیدے کی، انہوں نے کہا بی بی مرنے سے تو بہتر ہے نا شادی کر لو، کیا ہے جائیداد بھی ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ اس نے کہا مرزے کو جا کے کہہ دو کہ اگر تو تم پہلے مر گئے تو تم جھوٹے ہو، اور میں پہلے مر گئی تو پھر میرا مذہب جھوٹا ہے، لیکن تم پہلے مرو گے، میں نہیں مرتی تم سے پہلے۔ 3 مہینے تو 3 مہینے رہ گئے، میں مرتی ہی نہیں تم سے پہلے۔ اچھا خدا کی شان ہے، مرزا مر گیا، محمدی بیگم رہ گئی۔ اللہ نے جھوٹے کو تو جھوٹا کرنا تھا، بھائی ٹیچی کیا فرشتہ تھا۔ تو بہرحال یہ مسیلمہ ابن الکذاب نے بھی دعوی نبوت حضور کی زندگی میں کیا تھا، اور اس کا مقابلہ کس نے کیا تھا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ سے جنگ لڑی اور مرتدین کو کیفر کردار پر پہنچایا۔ اب یہ سارے واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت ابو بکر قافلے لے کے حج کے لیے چل پڑے۔ ابھی وہ روانہ ہوئے اور پیچھے وحی آ گئی۔ سورت توبہ کبھی اللہ آپ کو پڑھنے کی توفیق دے دی، یہ وہی وقت ہے جب سورت توبہ اتری۔ اسی لیے حتیٰ کے بعد مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورت اتنی جلدی میں اتاری گئی کہ بسم اللہ بھی نہیں لکھی گئی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی گئی کہ مشرکین کی ذلت تھی، ان کی فضیحت تھی، تو اس میں کون سی آگے رحمت کے فیصلے تھے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اضافہ کیا جائے، آگے تو سارا ان کے ساتھ عذاب تھا۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 29 سماعت فرمائیں۔